تو شیر بیٹھ کر ساری باتیں سوچ رہا تھا کہ اس کے باپ کا اور اس کا ایکسیڈنٹ کس طریقے سے ہوا، اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر بھی دھیان دینا شروع کر دیا ہے اور اب وہ ایکسرسائز اور جم جانا بھی شروع ہو گیا ہے جیسے وہ پہلے جاتا تھا، اور اب اپنے دوستوں سے بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو فجر نے ایک سیف جگہ پر رکھ دیا ہے اور اب وہ جانتا ہے کہ وہ وہیں سے نکلتا ہے اور وہیں جا کے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے، اور اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے گھر والوں سے ملوں اور اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کافی زیادہ اس کے لیے پریشان ہوگی۔ اس لیے وہ دوبارہ سے وہاں سے نکلتا ہے اور تیار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈنا تھا، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے جن جن پہ شک ہے وہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کون ہیں، اور وہ میں انہیں جلدی ہی ڈھونڈ لوں گا۔ اور وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کافی زیادہ شاک ہو جاتے ہیں اس کے گھر والے، خاص طور پہ اس کے چاچا اور اس کے کزنس۔ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہاسپٹل سے بھاگ گیا تھا، یہ کہاں سے آ گیا، اور جب وہ آیا ہے تو باقاعدہ پہلے جیسا شیر بن کر آیا ہے، خوب کوٹ پینٹ پہن کر، اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے، جس کو دیکھ کے یہ سب لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے پاس کیسے یہ سب کچھ آ گیا اور یہ کیسے واپس گھر آ گیا، اور اس نے آ کر ہی سرپرائز دے دیا، اور سرپرائز بھی اس نے طریقے کے دیا کہ اپنے چاچا کو اور کزن کو گھورتا ہوا گیا اور کہتا ہوا گیا کہ وہ تو مجھے آنا ہی تھا نا واپس۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف سب سے جا کے ملنے لگا۔ تو تیری ماں سے بھی ملا، وہ بھی اس سے بہت اچھی طریقے سے ملی، لیکن وہ اس کو دل میں اتنا خاص پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ اس کی ستیلا بیٹا ہے، اس لیے۔ تو اب دوسری جگہ دکھائیں گے کہ وہ جو شیر ہوتا ہے وہ فجر سے محبت کرنے لگا ہے، اور وہ اسی محبت میں فجر سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تو فجر اس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے بس تمہیں دیکھنے کا، تم سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے آ گیا۔ کیوں، کیا ہو گیا، تم اتنی پریشان کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہاں سے پلیز چلے جاؤ نا، بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، تو وہ اس کو روکتا رہتا ہے، لیکن وہ نہیں رکتی، کہتی پلیز چلے جاؤ۔ اس کو بہت زیادہ اس کو کیس کر کے اس کو بھیج دیتی ہے، لیکن وہ آ جاتا ہے گھر اس کی بات مان کر، اور وہ آ کر اپنے چاچا سے بھی بہت اچھی طریقے سے ملتا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ کیا وہ انہی لوگوں نے کیا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہم کو یہی دکھائیں گے کہ اب وہ آ کر نیکسٹ چال اپنی یہ لڑے گا کہ وہ سب سے پہلے دوبارہ سے بزنس کو اپنے ہاتھ میں لے گا، کیونکہ بزنس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور اپنی ماں کی پراپرٹیز وغیرہ کو بھی ان کے چاچا سے وصول کرے گا اور سنبھال کے دے گا اپنی ماں کو واپس، اور اپنی بہنوں کے جو بھی حصے وغیرہ ہوں گے وہ بھی ان کے چاچا سے بٹور لے گا۔ یہ دکھائیں گے ہم کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اچھا ڈرامہ ہے، لیکن جو دوسری طرف دکھائیں گے جو فجر کا باپ ہے وہ کافی زیادہ ہی غصے والا بنا ہوا ہے، اور اس نے فجر کو کہا ہے کہ فجر، یہ میں تم پر آخری دفعہ بھروسہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی کو خوب دھمکیاں دے کر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے کہتا ہے کہ تم اس کو ختم کر دو، اور فجر اس بارے میں کچھ کہتی نہیں، بس خاموش رہتی، کیونکہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ یا تو تم نہیں کر سکتی ہو تو مجھے دے دو، میں کچھ نہ کچھ کروں گا اس کے ساتھ، اس کو ختم کر دوں گا۔ تو یہ دکھائیں گے ہم کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کافی زیادہ اچھا اور انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ڈرامہ اچھا لگتا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ڈرامے کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو میرے چینل ریویوز پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے بتائیے کہ نیکسٹ ریویو کس ڈرامے پر لے کر آؤں، نیکسٹ ڈرامے کا ریویو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔